اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنے نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے تجوید القرآن میں، وہ ہے صفات کا بیان۔ اور صفات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ صفت کا لغوی معنی کیا ہے تو معنی کی قسم سے وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے سہارے قائم ہو، بس علم کی تحقیق بغیر عالم کے اور سیاہی کی تحقیق بغیر سیاہ چیز کے نہیں ہو سکتی۔ تو صفات کو بھی جاننا اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے۔ صفت کی اصطلاحی تعریف جب ہم دیکھتے ہیں تو صفت حرف کی وہ کیفیت ہے جو مخرج سے ادا ہوتے وقت اس کو پیش آتی ہے، یعنی کوئی بھی لفظ ہم جب اس کے مخرج سے نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ نرم ہے، سخت ہے، موٹا ہے، باریک ہے، کس طرح سے ہے، تو اس میں جیسے ہم سانس اور آواز کا جاری رہنا، حرف کا سخت یا نرم ہونا۔ تو اس لحاظ سے اگر صفات کو دیکھا جائے تو اس کی دو اقسام ہے۔ سب سے پہلے ہے صفات لازمہ اور دوسری ہے صفات عارضہ۔ صفات لازمہ کو اگر دیکھا جائے تو صرف لازمہ وہ کیفیت ہے جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے، اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف نہیں رہے گا بلکہ ناقص ہو جائے گا۔ پھر اگر ہم صفات عارضہ کو دیکھیں تو صفت عارضہ حرف کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو اس میں کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، اور اگر ادا نہ ہو تو حرف وہی رہے گا مگر حرف کی خوبصورتی نہیں رہے گی۔ جیسے کہ را کو موٹا پڑھنے کی جگہ اگر ہم نے باریک پڑھ دیا تو وہ خوبصورتی نہیں رہے گی جو کہ اس کی ہوتی ہے، یعنی ربنا، اور اگر اس کو ہم نے ربنا کر کے پڑھ دیا تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ پھر ہمارے پاس صفات لازمہ کے آگے چار نام آ جاتے ہیں، اور صفات لازمہ میں سب سے پہلے لازمہ، دوسرا ہے ذاتیہ، تیسرا ہے ممیزہ اور چوتھا ہے مقومہ۔ یہ ان کے نام ہیں۔ پھر ہمارے پاس صفات عارضہ کے بھی نام آ جاتے ہیں۔ عارضہ پہلا، محسنہ دوسرا، مزینہ تیسرا، اور محلیہ جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اور صفات کی کل تعداد اگر ہم لوگ دیکھیں تو 34 ہے۔ 17 صفات لازمہ میں آتے ہیں اور 17 ہی صفات عارضہ میں آتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم لوگ صفات لازمہ کو دیکھیں گے۔ اس میں جو ہمارے پاس ہیں وہ سب سے پہلے ہمس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، جہر ظاہر کرنا، شدت سخت ہونا، توسط درمیان میں رہنا، رخوت نرم ہونا، استعلاء بلند ہونا، استفال پست ہونا، اطباق ملنا، انفتاح کھلنا، اذلاق کنارہ یا پھسلنا، اصمات خاموش ہونا، صفیر باریک آواز، قلقلہ حرکت دینا، لین نرمی کرنا، انحراف ہٹنا یا ہٹانا، تکریر دہرانا، تفشی پھیلنا، استطالت لمبا ہونا۔ یعنی یہ ہمارے پاس 17 جو ہیں وہ حروف آگے جو کہ جن کو ہم صفات لازمہ میں جو ہے وہ دیکھیں گے، اور آگے اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ بہت اسے پڑھیں گے۔ اور ہمارے پاس صفات لازمہ کی دو قسمیں جو ہیں، لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ ہوتی ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ کیا چیز ہے؟ حرف میں پائی جانے والی وہ لازمی کیفیتیں جو اپنے مطلب میں ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں۔ مقابل ہونے سے کیا مراد اب آ جاتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ تو کوئی حرف ان سے خالی ہو اور نہ کسی حرف میں وہ دو مقابل صفتیں جمع ہو سکتی ہوں۔ دونوں میں سے ایک صفت کا ہونا اس کے اندر ضروری ہو، مگر ایک حرف میں دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ مثلا سخت اگر ایک ہے حرف تو نرم اس کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ صفتیں ایک دوسرے کی ضد ہے، تو 29 حرفوں میں سے کوئی حرف ان صفتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی حرف نہ سخت ہو نہ نرم، بلکہ کوئی ایک صفت ضرور ہوگی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ دونوں کسی ایک حرف میں جمع بھی نہ ہو سکیں گے، کیونکہ جمع ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ حرف سخت بھی ہے اور نرم بھی۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر صفات لازمہ غیر متضادہ کو دیکھیں تو حرفوں کی وہ لازمی اور ضروری صفتیں
جو پائی جاتی ہیں، مگر اپنے مطلب سے وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہوتی ہیں، ان کی ضدیت اور تقابل ان میں نہیں ہوتا، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور صفات لازمہ متضادہ جو ہیں وہ 10 ہیں۔ اگر ہم مختصر طور پہ ان کی کیفیات کا تقابل کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 5 جو ہے وہ ہمارے پاس کیفیتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی کیفیت ہے آواز اونچی یا نیچی ہونا۔ دوسری چیز ہمارے پاس آتی ہے آواز میں سختی یا نرمی ہونا۔ تیسری چیز ہے کہ آواز کا موٹا یا باریک ہونا۔ چوتھی چیز ہے آواز کا منہ بھر کر یا کھل کر نکلنا۔ پانچواں ہے آواز پھسلنے یا جمنے والی ہونا۔ تو ان چیزوں کو ہم لوگ دیکھیں گے، یہ 5 کیفیتیں ہیں کہ یہ اگر ہو جاتی ہیں تو پھر ہم اس کا یہ 10 قسمیں اس کی بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پہ ان چیزوں کو ان کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔